کیوں اتنا زور لگایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام پہ تان و تشنی کی ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، تھوڑی سی سوچیں۔ اہل باطل ہے نا، جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اہل باطل بڑے ہوشیار ہیں، وہ ہوشیاری دکھلاتے ہیں۔ قرآن پاک کی جب قرات کی ہم سند دیکھتے ہیں تو اس سند کا پہلا راوی کون آتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد؟ پیغمبر کا صحابی۔ پہلا راوی کون سا آتا ہے؟ پیغمبر کا صحابی۔ قرآن پاک کی سند کے اندر اس کو نقل کرنے والا، جو نقل در نقل کرنے والا ہے، پہلا کون آتا ہے؟ ذخیرہ حدیث میں سے کوئی حدیث اٹھا لیں، اس حدیث کو روایت کرنے والا سب سے پہلا کون ہے؟ صحابی۔ تو جب صحابہ پہ اعتماد ختم ہو جائے گا، صحابہ کے بارے میں کہا جائے گا الیاذ باللہ کہ صحابہ بدل گئے تھے، یہ دین کی جو ذمہ داری ان پہ تھی اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، یہ خود ہی بدل گئے تھے، الیاذ باللہ انہوں نے دین میں چیزیں داخل کر دی، نئی چیزیں گڑھ لی۔ جب یہ باتیں کی جائیں گی تو پھر مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ قرآن و حدیث کا سب سے پہلا راوی صحابی ہے۔ جب صحابی پہ جرح کر دی جائے گی تو پھر ان چیزوں کی کوئی بنیاد رہے گی؟ تو جب مسلمانوں کے پاس بنیادی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزوں کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد دین اسلام کی کوئی بنیاد باقی رہے گی؟ یہ اہل باطل کی سازش ہے، یہ اہل باطل کی سازش ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی فرقہ واریت، مولوی فرقہ واریت۔ ہم یہی بات امت کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں خدا کے لیے سمجھو، ایسے لوگوں کو سمجھو کہ جو صحابہ کرام کے متعلق اپنی کالی زبانیں کھولتے ہیں، جو صحابہ کرام پہ تان و تشنیع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، اور جو صحابہ کے خلاف بک بک کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، ان کے متعلق کہتے ہیں جی ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ فرقہ واریت میں یہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہم کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا